السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اس بک کی دوسری ریڈنگ میں شروع کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ اصل میں نے ریکارڈ کر لیا تھا لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے وہ اپلوڈ بھی نہیں ہوا اور وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، تو میں دوبارہ سے ریڈ کر رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ریڈ ہوئی تھی صفحہ نمبر، مطلب بک اسٹارٹ ہی کی تھی میں نے صفحہ نمبر، کیونکہ اسٹارٹنگ کے کچھ پیجز دوسرے موضوعات کے لیے رہتے ہیں، تو ہم صفحہ نمبر تب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 8 سے 13 کا ہاف ہو چکا تھا، تو 13 سے میں اسٹارٹ کر رہی ہوں بات کا جو باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں۔ زندگی بھر کا غم، اولاد نیک بن جائے ماں باپ کی پوری زندگی کا غم ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اور سال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ بچے کو نماز 7 سال کی عمر میں شروع کروائی جاتی ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے بنا دیجیے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب 7 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن دعا مانگ رہا ہے، یہ تو خود بچہ ہے اور دعا بھی یہی مانگ رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ شریعت نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق جب یہ بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد ہوگی، اس ہونے والی اولاد کی دعا اس کو اس عمر میں سکھائی گئی ہے۔ اب سوچئے کہ جس نے 7 سال کی عمر میں اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگنی شروع کی اور مانگتے مانگتے اس کے بال سفید ہو گئے، اگر پھر بھی اس کی اولاد نیک نہ بنے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس لیے یہ پوری زندگی کا غم ہے۔ پیدائش سے پہلے فکر۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ امید سے ہیں، ابھی بچہ نہیں ہوا، اس وقت سے دعا مانگتی ہیں، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس ہونے والے بچہ یا بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ اب سوچی کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کو اس کی نیکی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جوانی میں فکر۔ پھر یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو بھی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، یا بنیر کم معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم نافرمانوں کے ساتھ نہ رہو، ماننے والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ تو جوانی میں بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں فکر۔ پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی اولاد کی فکر رہتی ہے۔ قرآن مجید نے گواہی دی، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مرتے مرتے اولاد کا غم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مہینے اور سال کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہے، اس لیے اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم اور ضروری ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرتی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ بچے دین اسلام پر رہیں گے اور اگر غفلت برتیں گے تو وہ دین اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے
کہ اہل و عیال کو دین سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے، اللہ کے مقرب بندے بن سکے۔ تو یہ حکم خداوندی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں اس کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ان کو دیندار بنانے کے لیے کیا کوشش کی؟ اور بیوی سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کوشش کی؟ ہر عورت اس کی پابند ہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنائے، اگر نہیں بنائے گی تو یہ اولاد قیامت کے دن تباہی کا سبب بن جائے گی۔ درخت کی مثال۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ایھا الولد میں لکھا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عربی ورڈ ہے، بنا اعراب کے تھے تو مجھے نہیں پتا میں نے صحیح سے پڑھا ہے کہ نہیں۔ تو درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، اولاد کی مثال درخت سے دی ہے۔ ایک خودرو، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے ہوتے ہیں، جن کی شاخیں کہیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں کہیں گھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے کہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی، بے جوڑ سی نظر آتی، بے جوڑ سی چیز نظر آتی، اس لیے کہ یہ خودرو درخت ہیں، یعنی اپنے آپ نکل کے آنے والے۔ اور ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کو مالک خود اگاتا ہے، شروع سے کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، یہ درخت دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، پھر اس پر پھل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو بچے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے، جو ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان سے غفلت برتتے ہیں، وہ اولاد خودرو درخت کے مانند ہوتی ہے، اور جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں اس درخت کے مانند ہوتے ہیں جس کو مالی نے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کی مثال پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوتی ہے۔ تانبا پگھلا ہوا ہو، اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دو وہ وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح بچہ کچا ہوتا ہے، ماں باپ جس سانچے میں اسے ڈالیں گے وہ بچہ اسی ڈھال میں ڈھل جاتا ہے۔ بچے کی پوری زندگی میں بچپن کی اس تربیت کا اثر رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان بچپن میں بھی نہیں بھولتا، اس لیے ان کا گہرا اثر ہوتا ہے، ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ تو یہ والا میں یہیں پر ختم کرتی ہوں، اگلی ریڈنگ میں سنیے گا۔ 10 منٹ سے کم کی میں انشاءاللہ رکھ رہی ہوں، اس سے زیادہ کی میں رکھ رہی تھی تو تھوڑے مسائل آ رہے تھے مجھے۔ ریڈنگ اچھی لگ رہی ہو، سمجھ میں آ رہا ہو، فکر ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، لائک شیئر اور کمنٹ بھی کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔